السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. محترم سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ آج کا دن ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام ہندوستانیوں کے لیے خوشی و مسرت کا دن ہے۔ آج کے دن میں ہر طرف گلی کوچوں میں خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ ہر طرف بھارت کے ترنگے لے کر لوگ اپنی آزادی کا جشن مناتے ہیں، اور لوگ اس گیت کو گاتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ محترم سامعین و حاضرین، یقیناً یہ ملک آزاد ہو چکا۔ ملک کی آزادی ہمارے لیے، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ملک کی آزادی کی کہانی آپ سنیں گے۔ اس آزادی کی تحریک کو جو آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ملک کی آزادی سے پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے۔ ملک کے آزاد ہو جانے سے پہلے، 1947 سے پہلے، ہم انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے تھے۔ سامراجیوں کی ناپاک حکومت ہندوستانیوں کو تباہ برباد کر رہی تھی۔ ہندوستانیوں کو کالا پالنے کی سزائیں دی جا رہی تھی، اور جو بھی ان کے خلاف آباد کش تھے انہیں قید و بند کی بیڑیاں پہنائی جاتی۔ لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہندوستانیوں کے دلوں میں یہ فکر جاگ اٹھی۔ ہندوستانی اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ ملک ہمارا، ہمیں ملنا چاہیے، اور تمام ہندوستانیوں نے مل کر ہندوستان کی ملک کی آزادی کی تحریک چلائی۔ اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ملک کی آزادی میں تمام لوگ برابر کے شامل ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، تمام لوگوں نے مل کر ملک کی آزادی میں حصہ لیے۔ اور آپ کو میں یہ بات بتاتے چلوں، ملک کی آزادی کی تحریک سب سے پہلے مسلمانوں نے کی۔ شاہ محدث ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، دیش کی آزادی کی تحریکیں چلائی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ دیش کو آزادی مل گئی، لیکن آج ہمیں آزادی نہیں ملی۔ اس دیش کے آزاد کرنے میں مسلمانوں نے تن من دھن کی بازیاں لگا دی۔ آپ کو یہ ماننا پڑے گا، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے، اگر ملک کی آزادی میں مسلمان حصہ نہیں لیے ہوتے تو شاید یہ ملک آزاد نہیں ہوتا۔ اس ملک کی آزادی کے خاطر لاکھوں علماء کرام شہید کر دیے گئے، لیکن اس ملک کو آزاد کر کے رہا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مولانا ابوالکلام آزاد، جنہوں نے ہندوستان کی تحریک میں برابر کا حصہ لیا، ہندوستان کو آزاد کرانے میں پیش رہے، جس کی وجہ سے انگریزوں نے آپ کو قید بند کی بیڑیاں پہنا دی۔ البلاغ نامی ایک پرچہ جو آپ شائع کیے تھے، اس کے اوپر بینڈ لگا دیا۔ اس قید خانے کے اندر سے بھی آپ نے الہلال نامی پرچہ جاری کر کے ہندوستان کی آزادی کی تحریک چلائی، اور الحمدللہ ہندوستان آزاد ہو گیا۔ ہم انگریزوں کے شکنجے سے محفوظ اور مامون ہو گئے۔ انگریزی کی غلامی سے اللہ نے ہمیں نجات دیا، اور قرآن کا فیصلہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بے شک ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ اس اصول کے مطابق ہمارے ساتھ جو تنگحالیاں تھیں، ہم جس سختی اور پریشانی کے شکار تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں بچا لیا۔
میرے دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جن کا ہندوستان کی آزادی میں کوئی رول نہیں رہا، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں کوئی تحریک نہیں چلایا، آج وہی لوگ مسلمانوں کو غدار وطن کہتے ہیں اور اپنے آپ کو وطن پرست ثابت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے آزادی میں، جنگ آزادی میں کوئی حصہ نہیں، آج وہی لوگ مسلمانوں کو غدار وطن کہتے ہیں۔ یقیناً مسلمانوں کی آزادی بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اس دیش کی آزادی میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی موہانی، پنڈت جواہر لال نہرو، گاندھی جی، یہ سب مل جل کر حصہ لیے، لیکن آج ہمیں ہی غدار وطن کہا جاتا ہے۔ یقین مانو، پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ علماء صادق پور جو اہل حدیث کا خالص گھرانہ ہے، علماء صادق پور کی قربانیوں کو، یعنی آزادی کی قربانی جس طرح سے علماء صادق پور نے دیا ہے اس ہندوستان کے آزاد کرنے میں، علماء صادق پور کی جو قربانیاں ہیں ان کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور تمام ہندوستانیوں کی قربانیوں کو دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے، تو پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ علماء صادق پور کے ترازو کا پلڑا جھک جائے گا اور تمام ہندوستانیوں کے ترازو کا پلڑا اڑ جائے گا۔ مطلب یہ کہ سارے ہندوستانیوں کی تحریک آزادی، یہ آزادی کی قربانی ایک طرف، علماء صادق پور کی قربانیوں کو ایک طرف رکھا جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے مسلمانوں کو اگر کوئی آدمی غدار وطن کہے گا تو آپ فیصلہ کیجئے کہ یہ دیش کے ساتھ، ملک کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہے کہ نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تمام ہندوستانیوں کی کوشش، سعی، اجتماعیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو آزاد کیا، لیکن بڑے ہی ظلم اور ناانصافی کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے ناموں کو آزادی کے لسٹ سے دھیرے دھیرے نکالا جا رہا ہے، اور ایسے لوگ جن کا کوئی رول نہیں رہا اس کا نام جو ہے شامل کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے، اور جو لوگ ملک کے خلاف آتنک کو پھیلاتے ہیں، ملک کے خلاف سازشیں رچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں سے ملک کو محفوظ اور مامون رکھے، اس ہندوستان کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے۔